بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ تو سونے کی سنتوں کا مذاکرہ۔ تو سنت نمبر 1، گھر کے دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں، بخاری یعنی بخاری شریف کے حوالے سے۔ حتیٰ کہ اگر پانی کی بالٹی ہو تو اس کے عرض پر بھی کوئی لکڑی بسم اللہ پڑھ کر جو ہے رکھ دیں، بخاری یعنی اس کے عرض پہ یہ لکڑی رکھ دیں، اس کے اوپر اندر پانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی خاص حفاظت رہتی ہے۔ سنت نمبر 2، جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیں، صحیح بخاری یعنی صحیح بخاری کا مطلب یہ صحیح بخاری کا حوالہ۔ نمبر 3، آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بجھا دیں، صحیح بخاری۔ ظاہر ہے کہ آپ جو اچھی طرح آج کل تو چولہے گیس کے چولہے ہیں اس کے اچھی طرح اس کا پائلٹ دیکھ لیں کہ جلتی تو رہے گی نہیں آگ، یا بس اوقات اس کو بند کرتے ہیں الٹی طرح گھما دیتے ہیں لیکن وہ آگ معمولی جلتی رہتی ہے، گیس کھلی رہ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل، اس کا اہتمام کریں۔ سنت نمبر 4، جس روشنی سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بجھا دیں، بخاری۔ گویا کہ اگر کوئی لو جلی ہوئی ہے، شمع جلی ہوئی ہے، کینڈل جلائی ہوئی ہے تو خطرہ ہے آگ لگ سکتی ہے، تو ایسی سب چیزیں بجھا کر سونا چاہیے۔ سنت نمبر 5، بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں اور خوش طبی کی باتیں کریں۔ گویا کہ اس وقت میں بچوں کو کہانیاں سنانا، آپ جانتے ہیں ہماری پرانی بڑی بوڑھیاں جو ہے کہانیاں بچوں کو سناتی تھی، تو گویا کہ یہ سنت ہے، شمائل ترمذی کے حوالے سے سنت نقل کی ہے کہ بچوں کو رات کو کہانیاں سنایا کرو، کہانیاں خوش طبی کی باتیں کرو، خوش طبی کی باتیں کر کے اب اس کے بعد کو چلو بھی سو جاؤ۔ تو یہ ہے، تو فرمایا کہ سنت نمبر 5، بیوی بچوں کو نصیحت آمیز کہانیاں اور خوش طبی کی باتیں کریں، شمائل ترمذی یعنی شمائل ترمذی کے حوالے سے یہ سنت جو ہے وہ حضرت نے نقل کی ہے۔ سنت نمبر 6، جب بچے تقریباً 9-10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو بہن بھائی کے بسترے بھی الگ الگ کر دیں، مشکات شریف، یا کہ وہ الگ الگ کر دیں یا بھی اکٹھے نہ سوئیں۔ سنت نمبر 7، سروں میں دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں، پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں اور پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں، اس طریقے سے یہ سرما لگائیں۔ گویا کہ یہ مشکات شریف کے حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے، تو گویا کہ یہ سرما لگانے کا اہتمام کریں۔ اور آج کے لیے سرما لگانے کا اہتمام نہیں ہے، لوگ کہتے تھے یہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں لیڈ پوائزن ہو جاتا ہے، نہیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کہتی آنکھیں خراب ہوتی ہیں بھائی۔ اب یہ ٹی وی اور جو کیمرے کی اسکرین اور اسی طریقے سے یہ ویڈیو گیموں کی اسکرینوں سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی جو بچے صبح شام دیکھتے ہیں، سرمے سے خراب ہو رہی ہیں؟ نہیں، نبی کی سنت کا اہتمام کریں، خود بھی لگایا کریں سرما اور بچوں کو بھی سرما لگائیں۔ سنت نمبر 8، بستر بچھا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں، تہمت کے ایک کنارے ہی سے جھاڑ لیں بھلے، مشکات شریف۔ تو گویا کہ وہ بستر کو جھاڑیں اور جھاڑ پوچھ کر کے اب لیٹیں، اور یہی سنت ہے۔ سنت نمبر 9، سونے کے لیے پہلے مسواک کر لیں، مشکات شریف، سونے کے لیے مسواک برش کر لیں، مسواک کر لیں، منہ کو اچھی طرح صاف کر کے سوئیں۔ سنت نمبر 10، سونے کے قبل دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر پھونک ماریں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور دونوں ہاتھوں کو سر سے پاؤں تک جہاں تک جو ہے وہ پہنچے پھیر لیں، سر سے پاؤں تک پھیر لیں، پھر سامنے سر سے شروع کر کے پیروں تک، اس کے بعد کمر کی طرف کو پھیر لیں، اس طرح 3 بار کریں۔ ترمذی شریف، تو ترمذی شریف کے حوالے سے یہ سنت نقل کی گئی ہے، لہٰذا یہ پورا پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں۔ سنت نمبر 11، خود بستر بچھانا، یعنی خود بستر بچھانا بھی سنت ہے، دوسرے کی مدد نہ لیں، خود بچھائیں، صحیح مسلم کے حوالے سے یہ سنت۔ سنت نمبر 12، تکیہ لگانا، یعنی خود اپنا تکیہ خود سرہانہ اپنا سیٹ کرے لگائیں، صحیح مسلم کے حوالے سے یہ بھی سنت۔ سنت نمبر 13، چمڑے اور کھال کو بستر بنا کر ان پر سونا، تو چمڑے اور کھال کا بستر بنا کے سوئیں تو فرمایا کہ یہ بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 14، چٹائی پر سونا۔ سنت نمبر 15، بوریے پر سونا۔ سنت نمبر 16، کپڑے کے فرش پر سونا۔ سنت نمبر 17، زمین پر سونا۔ سنت نمبر 18، تخت پر سونا۔ سنت نمبر 19، چارپائی پر سونا۔ نشر الطیب وغیرہ، یہ نشر الطیب کے حوالے سے ساری سنتیں ہیں، تو کسی بھی نوعیت کے ساتھ آپ سوئیں تو فرمایا کہ یہ سنت ہے، ہر جگہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ چارپائی پہ سو رہا ہے سنت کی نیت سے ثواب ملے گا، اور آج کل تو گھروں کے اندر ڈبل بیڈ ہے، سنگل بیڈ ہے، کوئنز بیڈ ہے، تو یہ بیڈ ہے، وہ بیڈ بھی چارپائی کے حکم میں ہے، اس تخت کے حکم میں، اس کے اوپر سنت سمجھ کے آپ سوئیں تو آپ کو جو سنت کا ثواب ملے گا۔ سنت نمبر 20، دانی کروٹ پر قبلہ روح ہو کر سونا، بخاری مسلم، دانی کروٹ پر سونا قبلہ روح ہو کر۔ سنت نمبر 21، دانے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سونا، یہ دانے ہاتھ پر یہ سر رکھ کے سونا، اور یہ صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا، یہ بھی سنت۔ سنت نمبر 22، لیٹ کر یہ دعا پڑھنا، یہ بخاری کے حوالے سے، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، یہ دعا، یا یہ کہ وہ یا یہ بڑی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، مشکات شریف، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کے سو جائیں۔ سنت نمبر 23، 3 بار یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ترمذی شریف کے حوالے سے یہ سنت ہے، 3 مرتبہ استغفار کریں۔ سنت نمبر 24، قرآن مجید میں سے کوئی ایک سورت پڑھیں جو یاد ہو، ترمذی شریف،
मतलब कुल वल्लाह याद है वो पढ़ ली, फलक और नास याद है वो पढ़ ली, कोई एक सूरत पढ़ लें, या सो इन्ना इन्ना याद है वो पढ़ लिया। सुन्नत नंबर 25, ताहरत के साथ सोएं। तरगीब के हवाले से सुन्नत नकल की है, पहले से वुजू हो तो काफ़ी है, वरना वुजू कर लें। ये भी ना हो सके तो सोने की नीयत से तयम्मुम ही कर लें। अगर वुजू भी ना हो करना हो तो तयम्मुम ही कर लें। वहीं जो गद्दे के ऊपर हाथ मार के जो है वो जो अपने जो है तयम्मुम कर लें, तो वो भी इसका भी तरीका है। और इसी तरीके से फरमाया कि सुन्नत नंबर 26, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें और 1 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़कर सो जाएं, मिशकात शरीफ। सुन्नत नंबर 27, तहज्जुद के लिए मुसल्ला सिरहाने रखकर सोना, निसाई शरीफ। कि तहज्जुद के नियत से अपने सिरहाने मुसल्ला जो है जान वाले पेट के रखें। सुन्नत का तो एहतमाम करें, भले तहज्जुद में ना उठ पाए, लेकिन जिस एहतमाम की वजह से इस सुन्नत का तो सवाब मिल जाएगा। सुन्नत नंबर 28, सूरह वाक़िया का विर्द कर लेने से फ़क्र फाक़े की नौबत नहीं आती। तरगीब, सूरह वाक़िया जो है उसको अगर तिलावत कर ले बहुत अच्छा है। सुन्नत नंबर 19, और बहुत से औराद हदीस में आए हैं जिसको जो अच्छा लगे या किसी का मामूल जब वो हो तो उसको पढ़ लिया जाए। सुन्नत नंबर 30, समझदार बच्चों से पूरी एहतियात हो सके तब मियाँ बीवी एक बिस्तर से पर सोना, यानी मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर तब सोएं कि जब समझदार बच्चों से पूरी एहतियात हो। तो क्या कि एक बिस्तर, वरना जो है अगर समझदार बच्चे मौजूद हैं, एहतियात मुमकिन नहीं है, तो फिर एक बिस्तर पर सोने से जो है वो एहतराज करें। मिशकात शरीफ के हवाले से सुन्नत है। सुन्नत नंबर 21, तहज्जुद की नमाज के लिए उठने की नियत करके सोना। तहज्जुद की नमाज के लिए उठने की नियत करके सोएं, तो ये निसाई शरीफ के हवाले से सुन्नत है। तो इसे नियत करने पर आपको सवाब मिल जाएगा, भले कल को तहज्जुद में आंख नहीं खुली। सुन्नत नंबर 32, वुजू का पानी और मिसवाक पहले से तैयार रखना, सही मुस्लिम, तो ये पहले से तैयार रखना। सुन्नत नंबर 33, जिस वक्त रात को आंख खुल जाए सुबह सादिक होने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ना, मिशकात शरीफ के हवाले से सुन्नत है। तो फायदा, तहज्जुद की कम अज़ कम 2 रकत, ज्यादा से ज्यादा 12 रकत होती हैं, ये तो सुन्नत है। बाकी नवाफिल जिस कदर चाहे आप पढ़ें, कोई जिक्र इलाही करें, तिलावत करें, अगर चाहें तो तहज्जुद पढ़कर फिर सो जाएं, दुरुस्त है, मगर फजर की नमाज जमात से अदा करें। ये जो है तकरीबन जो 33 सुन्नतें आज सोने की आपके सामने बयान हुई, इन सुन्नतों का अज़बर कर लें और इन सुन्नतों पर एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर इस सुन्नतों को पैदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत आपको हासिल हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सुन्नतों की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।